میاں صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس کتاب کی شرح ہو اور شرح اس اسلوب سے ہو کہ ایک درس کی صورت اختیار کرے، یعنی ایسی کتاب بنائی جائے کہ اس کا عالم دین کوئی بھی کیا کر سکے، اس کا اچھے طریقے سے، جس طرح بخاری ہے، مسلم ہے، الترغیب و ترہیب ہے، ریاض الصالحین ہے، اس طرح اس کا درس ہو۔ تو میں نے اس ترتیب پر اس پر کام کیا۔ میاں صاحب نے آخر میں یہ لکھا، التماس کرے ہن بندہ ول دینی علماواں، منصف ہو مصنف اتے کرنا رحم براواں، نام ہے دعویٰ علم عقل دا ہے دعویٰ مسکینی، نظم اندر جے سستی ہوئے کرو نہ نکتہ چینی، تے جے رب ہمت دوے کسی نو اس سے اشارہ لگاوے، جو آیات احادیث اشارہ ثابت کراوے، ضروری بیان شان اس دا ہر مجلس ہر خانے، نجدی فتنہ بہتا اٹھیا اندر اے زمانے۔ سبحان اللہ۔ تو میاں صاحب چاہتے تھے کہ شرح ہو، آیات اور احادیث کی تخریج ہو، درس کی صورت میں اس کو کیا کیا جائے، ترتیب دیا جائے، اور اس کتاب کا ہر محفل میں درس ہو، اس کو بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیے کہ ہماری جو المیے ہیں اس میں کئی المیے ہیں۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کو ایک شاعر کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ثنا خان حضرات ان کے سیف الملوک پڑھ کے یورپ کے ٹور کرتے رہے، اور اب تو ایسے بدعقیدہ لوگ بھی آ گئے ہیں جو سیف الملوک پڑھ کے شہرت حاصل کرتے ہیں اور جو ہے دنیا کما رہے ہیں۔ میاں صاحب کی سیف الملوک کو پڑھا گیا، لیکن میاں صاحب جس کے بارے میں چاہتے تھے کہ اس کتاب کا درس ہو، اس کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس کا درس دیا جائے، اس کتاب کو چھپنا تو دور کی بات ہے، اس کا ترجمہ تو دور کی بات ہے، شرح تو دور کی بات ہے، اچھے طریقے سے چھاپا بھی نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 150 سال کے بعد اس فقیر کو یہ توفیق دی، میرے استادوں کی برکت سے، میرے مشائخ کی برکت سے، علماء کرام کی دعاؤں کی برکت سے، آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں کی برکت سے، کہ میں نے اس کی شرح لکھی۔ 3 سال کا عرصہ لگا مجھے، اس کو میں نے اس کی تخریج کی ہے، اور اس کو میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے ہدایت المسلمین من کلام خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ایک باب ہوتا ہے، ہم اس کو میاں صاحب نے اس کو باب کو باندھا ہے، ہم نے اس باب میں پھر اس باب کے تحت جو آیت کریمہ اس کو لکھا، اس کی تخریج کی، ترجمہ لکھا، اس کی تفسیر لکھی، اس کے بعد پھر احادیث کو لکھا، احادیث کی پھر جو متن میاں صاحب نے بتائے، جو شروعات اس میں جیسے شرح مشکات، مرکات المفاتیح، لمعات التنقی، ان کی عبارات اصل نکال کے ہر کتاب کے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کتاب کی شرح میں مجھے 4 زبانیں لکھنی پڑیں، عربی، فارسی، اردو اور پنجابی۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں پھر اس کو ہم نے ترتیب دیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس پر کام کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کتاب کا نہ تو لوگوں کو تعارف ہوا، نہ اس پر کام ہوا۔ الحمدللہ اب ہم اس پر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چھپ جائے، ایک بہت بڑا کام ہے اور بڑی ضخیم کتاب بنے گی۔